وعیون ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً متقین فی جنات وعیون جنتوں میں باغات میں ہوں گے، وعیون چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین کہا جائے گا داخل ہو جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین امن کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا دنیا میں مومن بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے دلوں میں رنجشیں آ ہی جاتی ہیں۔ کیا؟ متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، موحد بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، دل میں کدورتیں پیدا ہو بھی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا سامان بھی کر دیا ہے، جب یہ داخل ہوں گے میں ان کے دلوں کی میل اتار کے دلوں میں محبتیں بھر دوں گا، دل صاف کر دوں گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا دشمنیاں نفرتیں ختم ہو کے بائی بائی بن جائیں گے۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے چہروں کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ فرمایا وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ انہیں اس جنت میں کوئی تکلیف تھکاوٹ نہیں پہنچے گی۔ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اور انہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندوں کو اعلان کر دیجئے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا رحمتیں ہیں، کیا عنایتیں ہیں، کیا نوازشات ہیں، تذکرہ جنت۔ اور فرمایا نبئ عبادی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے انی انا الغفور الرحیم کہ بے شک یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ قرآن مقدس تذکرہ کرتا ہے، اور اسی پہ بس نہیں، اگر ایک مہینہ لگا رہوں تو صرف جو قرآن کریم نے تذکرہ کیا یہی ختم نہ ہو۔ کھولیے ذرا اللہ کی کتاب، دیکھیے قرآن مقدس جنت کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 25واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت محمد ہے، 15ویں آیت ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ کی کتاب 26واں پارہ ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون جنت کا جب بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ لفظ متقین متقون آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ تقوی کیا ہے، ضروری ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون صفت اس جنت کی، حالت اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، جو کبھی بدبودار نہیں ہوتا، تازہ پانی کی نہر ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں
لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے دودھ پھٹ گیا ہے، یہ نہیں دودھ خراب ہو گیا، یہ نہیں دودھ میں بد مغزی پیدا ہو گئی، بد ذائقہ بدبودار ہو گیا، نہیں. لم یتغیر طعمہ، کمال کی بات ہے دودھ چونے والا دودھ دونے والا کوئی نہیں، نہریں جاری ہے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی ایسے شراب کی لذت للشاربین جو نشہ نہیں دے گی، پینے والوں کو لذت و سرور دے گی. شراب کی نہریں ہیں، لیکن دنیا کے شرابیوں کو وہاں کی شراب دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھ لیجیے. دنیا میں سونا پہننے والوں کو وہاں کا سونا نہیں نصیب ہوگا، دنیا کے شرابیوں کو وہاں کی لذت والی شراب نصیب نہیں ہوگی. اور وہ تو ایسی شراب، وہ تو ایسی نعمت ہے. سورۃ الدہر میں اللہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ جنتیوں کا ایک طبقہ ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوں گے جو خود ڈالیں گے، جام بھریں گے، خود پیئیں گے. اور ایک طبقہ ذرا ان سے اوپر ہوگا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ان کو پلائی جائے گی، حوریں پلائیں گی، فرشتے پلائیں گے، جنت کے خادم اور نوکر چاکر پلائیں گے. اور ایک طبقہ وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کو ان کا رب پلائے گا. لیکن کیسی شراب؟ شراباً طہورا، پاکیزہ شراب. جب میرا مالک دے گا اس دینے میں مزہ، اس لینے میں مزہ ہی کیا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سورہ دہر میں یہ تینوں درجے ذکر ہے. اللہ اکبر. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہر جاری ہے. یہاں تو شہد ملتا بھی تھوڑا تھوڑا ہے، ایک محدود پیمانے پہ تیار ہوتا ہے، اور وہاں دودھ کی طرح، پانی کی طرح، شراب کی طرح شہد کی بھی نہریں جاری ہیں. یہ مالک کائنات کی طرف سے انعامات ہیں. اور فرمائے یہی نہیں، یہ تو مشروبات ہیں، دودھ، پانی، شراب، شہد، یہ کیا ہیں؟ یہ مشروبات کا عالم ہے. اب ذرا معقولات کا عالم فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، بڑی نعمت یہ کہ رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا. اللہ، ذرا آئیے اللہ کا قرآن دیکھیے اور سنیے، لطف اٹھائیے قرآن سے. میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ 27واں پارہ ہے. کیا مزہ ہے، کیا تذکرہ ہے قرآن. ذرا کیسے انداز میں تذکرہ کرتا ہے، سنیے. آیت نمبر 10 سے پڑھنے لگا ہوں. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. فی جنات النعیم،
نعمتوں کی جنت میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، یہ مقربین کا جتھا، بڑا جتھا ہوگا، بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، کیونکہ اگلا طبقہ جو ہے اس میں متقین مقربین کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے، پچھلے طبقے میں کم مقربین ہوں گے، لیکن جائیں گے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا علی سرر موضونہ، علی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، چارپائیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوئے بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پہ چکر لگا رہے ہوں گے ولدان مخلدون، خدمت کے لیے نو عمر لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بے اکوابن، جام لے کر، واباریقا، اور گلاسیں لے کر، وکأس من معین، چھلکتے ہوئے گلاس اور جام اور پیالے لے کر، من معین، پانی سے چھلک رہے ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس میں بدمغزی ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہی واہیات اول فول ہوگی۔ یہ یہاں تو شراب پی کے لوگ جو ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، وہاں درد سر نہیں ہوگا، وہاں دماغ خراب نہیں ہوگا اس سے۔ فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون، پسند کے میوے ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، جو ان کی طبیعت میں آئے گا وہ پرندوں کا گوشت ہوگا، پرندوں کا ایسا گوشت جو ان کی طبیعت میں جیسے آئے گا وہ تیار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں، یہ تو تختے تکیے ہیں، یہ تو جام ہے، یہ تو میوے ہیں۔ فرمایا وحور عین، بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی۔ نوجوانوں کیا بوڑھوں بھی سب کو ملیں گی۔ وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں، ایسی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ وہ ریشم میں چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ اکبر، واہ میرے مالک، کیا انداز بیان ہے، کیا ترغیب ہے، کیا شوق دلانا ہے کوئی بندہ دنیا کی عشق مجازی میں مبتلا ہو کر ٹھوکریں کھاتے ہو، عزتیں گنوا بیٹھتے ہو، ساری حدیں کراس کر جاتے ہو، مالک نے ایسی حور تیار کر رکھی ہے کوئی بندہ جو آگے آئے اطاعت میں، ہے جو غلامی مصطفیٰ میں آگے آئے، سنت کا پیروکار بنے؟ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ تو ہے صرف امیدوں کا نہیں، بما كانوا يعملون، بسبب ان کاموں کے، ان اعمال کے جو کرتے رہے۔
لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں سنائی جائے گی جنت میں، کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، کبھی غصے کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! غصہ نہیں، گالی گلوچ نہیں، بکواسا خرافات نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے جن کو مالک بلا کر، اللہ بلا کر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، اور دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد انہیں جو جنت ملے گی وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مکسوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین۔ ذرا لطف اٹھائیے، کیا انداز ہے اس جنت کے تذکرے کا۔ فرمایا آپ کو کیا پتہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی صدر مخضود، بغیر کانٹے والی بیریوں میں ہوں گے۔ کیا؟ دنیا میں بیری کانٹے کے بغیر نہیں، بغیر بیریوں والے کانٹوں، بغیر کانٹوں والے بیریوں میں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَنْزُودٍ، تے برتے لگے ہوئے کیلے ہوں گے۔ وَظِلٍ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے، ایسے لمبے سائے کہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو سایہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ وَمَاءٍ مَكْسُوبٍ، میٹھے اور ٹھنڈے پانیوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، طرح طرح کے باکثرت میووں میں ہوں گے۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی جنتیوں کو ان سے روکا جائے گا۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اونچے اونچے قالین ہوں گے۔ اِنَّا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہیں جو حوریں ملیں گی، جو بیویاں ملیں گی، ہم انہیں اٹھائیں گے، پیدا کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم عمر ہوں گی جنتیوں کی جتنی آپ کی عمر، آپ کو ملنے والی حور اور بیوی کی عمر ہے۔ فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ ان کو ملے گی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہم سب کو یا اللہ ان نعمتوں سے مستفیض فرما، اللہ ہمیں نصیب فرما۔ کتنی عظمت والی جنت ہے۔ اور سورۃ رحمان، تھکے تو نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو پڑھ لوں تھوڑا سا۔ سورۃ رحمان میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 27واں پارہ ہے۔ سورۃ رحمان کیا ہی عظیم سورت ہے، اور کیا ہی اس کا بیان ہے، انداز بیان ہے۔ فرمایا جنتیوں کو کیا ملے گا؟ فیہما عینان نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
دل تو کرتا ہے بہت سارا تذکرہ ہے وہ سارا ہی شروع کر دوں، بہرحال چند مقامات سن لیجئے۔ فرمایا فیہما فاکہۃ، ان دونوں جنتوں میں، دونوں باغات میں میوے ہوں گے، وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجوریں ہوں گے، انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسانوں، او جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما خیرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی نیچے نگاہیں رکھنے والی، فی الخیام، خیموں میں بند ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فرمایا حوریں ایسے ہوں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنتی سے پہلے جس کو ملے گی اس شخصیت سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا، کسی انس و جن نے اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ اس روئے زمین پر کسی شخصیت کو جو بیوی ملتی ہے وہ ایسی نہیں جس کو کسی انسان نے چھوا نہ ہو۔ باپ بھی تو انسان ہے، جولی میں اٹھاتا ہے، ماں چھوتی ہے، بڑا بھائی اٹھاتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جو جنت کی حور آپ کو ملے گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور کسی جن نے اس کو چھوا تک نہیں ہوگا، خیمے میں بند ہوگی۔ یہ اللہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، قرآن مقدس تذکرہ کرتا ہے، ذرا پڑھنے لگاؤں، وقت کا دامن بڑا تھوڑا ہے، ابھی احادیث کا مرحلہ باقی ہے، لیکن ایک انداز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، خیر ہے تھوڑا وقت لگے گا، برداشت کیجئے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا سورۃ الغاشیہ 23واں پارہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن نائمہ، خوش و خرم ہوں گے، نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں پر ہوگی، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پہ راضی ہوگا۔ او میرے ربا، جو میں تھکاوٹیں برداشت کرتا رہا، جو مشقتیں، جو تکلیفیں، جو سائیاں کرتا رہا، اپنی کوششوں پہ راضی ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند و بالا تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، رکھے ہوئے جام ہوں گے، رکھے ہوئے گلاس ہوں گے۔ وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ، صف در صف، قطار در قطار لگیے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، پھیلائے ہوئے قالین ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، تخت بلند و بالا، چشمے جاری ہیں، بلند و بالا جنت ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، خود ملک پاکستان کو اللہ نے ویسے بھی بڑا حسین بنایا ہے، تو اکثر اوقات جب گزر ہوتا ہے ایسے حسین مناظر سے، تو کبھی کبھی دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ اللہ، اس فانی دنیا، یہ حقیر دنیا،
جس کی قیمت میرے مالک تیرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اگر اس ناپید اور حقیر دنیا کو تو نے اتنا حسین بنایا ہے تو جس جنت کو تو نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچنے پہ اور یہ احساس بندہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، ذرا آئیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ احادیث آپ کے سامنے تھوڑی پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ او جنتیوں، ان اہل الجنت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یأکلون فیہا ویشربون، کھائیں گی بھی پیئیں گے بھی، لیکن ولا یطفلون ولا یبولون ولا یتغوتون، تھوک نہیں ہوگی وہاں۔ کیا؟ تھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ولا یبولون، پیشاب کی ضرورت نہیں ہوگی، پاخانہ نہیں آئے گا۔ ولا یمتخطون، ناک میں رینٹ بھی نہیں آئے گی۔ یہ کمزوریاں ہیں، نقائص ہیں۔ ان کمزوریوں نقائص سے پاک پیدا کرے گا اللہ، اٹھائے گا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، کھائے گا پیے گا تو وہ کھانا پینا جائے گا کہاں؟ فرمایا اللہ ایسا انتظام کرے گا، ہوا چلے گی، اس پہ معمولی سا پسینہ آئے گا، وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں، وہ بھی کستوری سے زیادہ مہک والا ہوگا۔ اس کا پسینہ کستورے سے زیادہ مہک والا ہوگا۔ کھانے پینا بطور ہضم کیسے ہوگا؟ ایک پسینے کے ذریعے نکلے گا اور اس کی خوشبو جہنم کی مہک میں اضافہ کر دے گی۔ وہ جنت کے مہک میں اضافہ کر دے گی۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ سنیے ذرا، امام الانبیاء نے فرمایا ایک اعلان جنتیوں کو یہ بھی دیا جائے گا، ینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ایک انعام یہ ہے تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ دوسرا اعلان، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، دوسرا انعام تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ جوان ہوگے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ 33 سال کی جوانی ہوگی، علی خلق آدم و خلق محمد، تخلیق میں قد و قامت آدم علیہ السلام والی ہوگی، اخلاق میرے مصطفیٰ والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ علی خلق آدم و خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ چوتھا اعلان، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، پانچواں اعلان یہ، تم ہمیشہ خوش ہی خوش رہو گے، کبھی پریشان و غمگین نہیں ہوگے۔ دنیا میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو پوچھتا ہوں، ہم بھی ایسے ہیں، کبھی کبھی بندہ ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی آپ پریشان لگتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ وجہ معلوم نہیں، ویسے آج دل خفا خفا ہے، آج دل غمگین غمگین ہے، بغیر کسی سبب کے
جنت میں ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا، جتنا وقت زیادہ گزرتا جائے گا اتنی آپ کی خوشی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اللہ۔ اور دوسرا اعلان ایک ہوگا، وہ اعلان یہ ہوگا کہ او جنتیوں، حل ازیدکم شیئا، او میرے بندوں کیا میں تمہیں کچھ زیادہ دے دوں، اضافہ کر دوں؟ قالو کہیں گے اللہ علم تبیض وجوہنا، اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ دنیا کے غموں پریشانوں نے چہرے سیاہ کر دیے تھے، اللہ آج تو نے 14ویں کی چاند کی طرح خوبصورت کر دیا ہے۔ علم تدخلنا الجنت، او مالک کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ٹھہر جاؤ، ابھی تو چہرے سفید ہوئے ہیں، ابھی تو جنت ملی ہے، ابھی تو حور و قصور ملے ہیں، ابھی تو بہت بڑا انعام باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آ جائیں گے۔ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوگا کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ کیا ہی عجب میدان ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ 14ویں کی رات لگی ہوئی ہے، محفل نبی کی لگی سجی ہوئی ہے، امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں، یاران مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ فرمایا او میرے یارو بتاؤ تو صحیح نا، اس 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا کوئی تکلیف نہیں، کوئی ایک دوسرے کو دھکے دینے پڑتے ہیں، فرمایا کوئی دھکا نہیں، کوئی رش نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے۔ فرمایا جیسے 14ویں کا چاند دیکھنے میں تم نے تکلیف نہیں، بھیڑ نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح فرمایا ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے آج 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح جنت میں ہر جمعے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ ہر جمعے والے دن اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ میں نے ایک جمعے میں آپ کے سامنے تقریباً شاید سال ہو گیا، مہینے ہو گئے، میں نے صرف اس عنوان پہ جمعہ پڑھایا تھا کہ رب کے دیدار سے کون بدبخت محروم ہوں گے۔ ایک فہرست میں نے اس میں ذکر کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ میرے دوستو، ان نعمتوں کے تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ یہ آپ کو بلی کے خواب چھچڑے مقصد تھا؟ نہیں میرے دوستو، یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ رب کا قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن بندے، اگر دنیا میں اس نے تجھے تھوڑی سی مشقت دے بھی دی، تھوڑی سی عبادت کی تکلیف لاگو بھی کر دی، کیوں تو اس سے مایوس ہوتا ہے؟ اس سے کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ اگر دنیا میں اس نے چند احکام آپ پہ لاگو کر بھی دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بس کے باہر ہے۔ بس سے باہر رب نے کوئی حکم اپنے بندے پر لاگو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی طاقت ہے، اور اس کے مقابلے میں رب نے دینا کیا ہے ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔
جب رب اتنا کچھ دیتا ہے اس کو سامنے رکھو تو آپ کہیں گے ربا اگر میں ساری زندگی میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، میرے دونوں پاؤں کٹے ہوں اور میں چھت کوئی نہ ہو، میرا مکان کوئی نہ ہو، بنگلہ کوئی نہ ہو، گاڑی کوئی نہ ہو، میں ایسے کروٹیں بدلتے گرم ریت پر، گرم زمین پر، پتھریلی زمین پہ اللہ ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں، زمین سے زبان سے اٹھاؤں، زبان ہی سے چیز کو اٹھاؤں، زمین سے حیوان کی طرح کھاتا رہوں، تجھ پر ایمان رکھوں، ربا مرنے کے بعد اگر تو یہ مجھے عطا کر دے، اپنے رب اللہ دیدار عطا کر دے تو اللہ اگر لاکھوں سال عمر یوں بھی گزار دوں تو کوئی مشقت نہیں، اگر لاکھوں سال بھی بندہ اس مشقت میں گزار دے لیکن رب اس نعمت سے مالا مال کر دے تو میرے دوستو یہ مشقت کوئی مشقت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ جی مسئلہ یہ ہے، میرے دوستو ہیل و حجت نہیں، عمل کے میدان میں آگے آئیے، رب نوازشات کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔